زینت القرہ استاذ الحفاظ عزت مآب برادر اکبر، یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں جی، حفظ بھی ہم دونوں نے اکٹھا ہی کیا الحمدللہ۔ تو یہ قاری عبدالرؤف صاحب، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور ان کی زبان سے اللہ پاک اسی طرح اپنے کلام کو جاری رکھے۔ اب بلا تاخیر خطابات کا یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو خطابات کے لیے چونکہ متعدد علماء حضرات تشریف فرما ہیں، میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ میں بحیثیت ایک مسجد کے خادم ہونے کی ناطے ہمارے یہ عزت مآب جناب استاذ العلماء اور کئی ماشاءاللہ مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کے استاد محترم پروفیسر جناب حاجی عبدالرشید صاحب، سرپرست انتظامیہ امور جامع مسجد حاضہ، اور برادر مکرم جناب حاجی محمد سعید صاحب، اور محترم جناب حاجی ملک محمد عبدالعزیز صاحب، جناب ملک حاجی محمد رفیق صاحب، دیگر آپ حضرات تشریف فرماؤ۔ یہ بات میں بارہ کرانا چاہتا ہوں کہ یہ سٹیج الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ خالصتاً مذہبی پروگرام ہے۔ یہ جو سلسلہ بیعت میرا ہے وہ چشتیہ ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میں شاگرد جو ہوں وہ رضویوں کا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ادھر نہ رافضی، نہ خارجی، نہ ناسبی، نہ تفضیلی کوئی بات ادھر وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک میزبان ہونے کے ناطے سے یہ اگر کسی عالم دین کی زبان سے کوئی بات جاری ہو بھی جائے تو یہاں شکوہ اور جواب شکوہ کی یہ محفل نہیں، تو بعد میں ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ تو یہ ساری زندگی پڑی ہے، تو اب خطاب کے لیے بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں برادر مکرم عزت مآب جناب نوجوان فاضل قاری محمد قاسم سہیل اطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ بیٹھ کے ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت نال درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم رسول محتشم سرور کائنات فخر موجودات سرور انبیاء شاہ ہر دو سرا شب اسراد دولہا والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ غریباں دے آقا دو عالم دے داتا سیدہ آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال سیدنا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے صلاۃ و سلام دے گجرے پیش کرن تو بعد دعا ہے پروردگار عالم ساڑی اج دی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دی اندر قبول فرمائے۔ دوستو بفضلہ تعالی محفل پاک دے اندر علماء اہل سنت تشریف فرمانے اور ان عظیم علماء دی موجودگی دے اندر فقیر دا پڑھنا سورج نو چراغ دکھان دے مترادف ہے۔ میں کوئی عالم نہیں بلکہ طالب علم ہون دی غرض نال چند منٹ واسطے سبق سنان دی کوشش کرانگا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ نے اپنے ایک خوبصورت کلام وچ لکھیا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح رسول۔ بہت خوب۔ اچھا ویسے اگر تسی ناراض نہ ہوئے تو انہوں سبحان اللہ کہنے دی اجازت ہے، محبت نے کہیں حضرت سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تے آج تقریر نہیں ہونی، آج میں علماء دی خدمت تو سبق سنانا ہے۔ رات بھی ایک جگہ تے بلکہ کل دن اور ایک رات انہوں نے موضوع بھی دیتا غازی علم و دین شہید تے میرا چنگا گلے دا ٹکا کے زور لگا ہے۔ ان دی وجہ تو کچھ موسم دی تبدیلی ہے تو نزلہ زکام وغیرہ گلے دے مطلب معاملات نے، تے میں چاہنا کہ اپا مل کے پڑھیے۔ میں صرف انج کہہ لو قرآن پاک وچوں نعت مصطفیٰ پڑھنی ہے، محبت نہ کہیے ذرا سبحان اللہ، اور کوشش کریا کریے کہ جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف ہوئے نا، سرکار دی نعت پڑھی جائے تے چہریاں تے مسکراہٹ آ جائے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جدوں نعت مبارک پڑھی جائے، قرآن بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ کی خیال ہے؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح رسول، تجھ سے کہاں ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور جناب سانو قرآن پاک نے اصول دسے نے، سرکار نال پیار کنج کرنا ہے۔ کی خیال ہے؟ روضہ مصطفیٰ تے حاضری کنج دینی ہے، اور جدوں گناہ بہت زیادہ ہو جانا نا تے کریم دے قدماں وچ جا کے سفارش کنج حضور نو پیش کرنی ہے۔ پھر قرآن پاک نے یہ بھی سانو دسیا ہے کہ جدوں تسی کریم لجپال دے قدماں چلے جاؤ نا تے گفتگو کنج کرنی ہے۔ ہاں توجہ میرے والوں فرماؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے غلام اپنی جگہ شان والے مقام والے، جڑے سرکار دے قدمہ چاہ گئے وہ شان والے نہیں ہون گئے۔ کی خیال ہے؟ توجہ فرماؤ۔ لیکن جو سانو اصول قرآن پاک نے دسے نا ان دے وچ تے پھر شک ہی نہیں ہو سکتا۔
اللہ نے شروع تے فرماتا نا ذالک الکتاب لا ریب فی، ان دے وچ شک دی جگہ نہیں ہو سکتی، گنجائش ہی نہیں۔ تے نبی کریم علیہ السلام دے نال محبت کنج کرنی ہے۔ مینوں قبلہ علامہ زکریا صاحب نے جو حکم فرمایا نا 20 منٹ دا، تے اس اعتبار نال تقریباً 15 منٹ رہ گئے نے۔ توجہ فرماؤ، سانو قرآن پاک نے جو اصول دیتا ہے کریم نال محبت کنج کرنی ہے۔ اگر تسی ناراض نہ ہو تو پھر سبحان اللہ نہ کہہ لیے آپ۔ اچھا کوشش کریے ذرا سبحان اللہ کہن دی، کوشش کر کے دیکھیے ذرا، یہ بڑی سونی ہے، یقین جانو، کہیے نا ذرا ایک بھائی ماشاءاللہ۔ ہاں معذرت چاہنا جی، اصل جنا میں کوئی عالم نہیں ہے تو خطیب دا اپنا اپنا ذرا انداز ہوندا ہے، تو میں خطیب دے بھی قابل نہیں، طالب علم ہاں، تو میں چاہنا ذرا آپ مل کے انج دا پڑھیے کہ ساریاں دی حاضری ہو جائے محبت نال۔ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ توجہ فرماؤ، جے قرآن ایڈا سونا ہے، جنہ دے سینے تے نازل ہویا آپ کڈے سونے ہون گے ہے۔ توجہ فرماؤ، ہے یہ آپ کلام ایڈا سونا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا حبیب نہ لوگاں نو فرما دیو، اگر تسی اللہ تعالیٰ دے نال پیار کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، آقا دو عالم نور مجسم علیہ السلام نے اتباع کرو۔ مولا یا اللہ اگر کریم نال پیار کریے، اگر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کریے، انعام کی ملے گا؟ آواز آئی یحببکم اللہ۔ اگر مدینے والے نال پیار کرو گے اللہ تعالیٰ تواڈے نال پیار فرمائے گا۔ آؤ توجہ فرماؤ، آقا دو عالم نور مجسم علیہ السلام دے سینہ انور تے نازل ہون والا قرآن پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ماشاءاللہ۔ پہلے قرآن پاک نے دسیا کہ سرکار نال پیار کرو گے تو کی انعام ملے گا؟ اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ اتھے پھر کروڑاں سلام بریلی دے تاجدار تے جنہ ایڈا سونا کنز الایمان شریف دا ترجمہ سانو عطا کیتا ہے۔ فرمایا اے غیب کی خبریں بتانے والے، تے میرے امام نے فرمایا نبی ہوندا ہی ہو جڑا غیب دیاں خبراں دسن والا ہوئے۔ فرمایا اے غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے آپ کو بھیجا۔ کمال دا جملہ، اور قرآن پاک تے سارا ہی کمال والا ہے، لیکن جتھے جتھے سرکار دی شان وچ الفاظ ہوندے نے نا، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ، سونیا تسی رحمت بھی ہو تے شاہد بھی ہو، یعنی گواہ بن کے آئے ہو۔ تے گواہ او ہوندا ہے جڑا موجود ہوئے، موجود ہوئے۔ ہن توجہ کرنا، بریلی دے تاجدار نے پھر اگے اس تو بھی اگے کمال جو کیتا، فرمایا حاضر و ناظر بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر میرے کریم کائناتی عالم دی اندر حاضر نے۔ کنج؟ فرمایا شاہد بھی تسی ہو، گواہ بھی تسی ہو۔ توجہ میرے ول ہے؟ پھر کمال دا جملہ وَمُبَشِّرًا، توانو مبشر بنا کے،
آؤ توجہ فرماؤ. ہن جدوں بندہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزے ول جان دا ارادہ رکھدا ہوئے, بندیا یہ میں نہیں عرض کر رہا, رب العالمین دا قرآن فرما رہا جدوں تو اپنے جاننا تے ظلم کر لو کی اس تے گناہ کر کے, فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, تے پھر پتہ کی کرو, نبی کریم علیہ السلام دے روزے تے آ جاؤ, میرے کریم دے قدمہ چ آ جاؤ. بلکہ ادو تو سرکار دا حلے روزہ مبارک بنیا نہیں سی. فرمایا سرکار دی بارگاہ چ آ جاؤ, پھر کی کرو, آ کے نا میرے محبوب دی بارگاہ وچ کی کرو, رب العالمین کو اپنے گناہاں دی معافی منگو تے وسیلہ حضور دا پیش کرو. اگر رسول تواڈی شفاعت کر دین تے پھر اللہ تعالیٰ نو بخشن والا مہربان سمجھ لو, اللہ تعالیٰ بخشن والا ہے. میں جلدی نال اس واسطے پڑھ رہا کہ میں صرف اپنے جو مینوں حکم ہویا اس منٹ دے اندر میں رہ کے نا ایک نعت شریف پڑھنی ہے جیڑی عاشقاں دے امام نے پڑھی ہے. توجہ میرے وال فرماؤ. اچھا بندہ ہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ چ حاضر ہے. قرآن پاک نے ہن اصول بھی دس دیتا کہ جدو سرکار دی بارگاہ جاؤ نا تے پھر سلام کنج عرض کرنا ہے. رب العالمین نے فرمایا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا, فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ہن اللہ نے ایمان والیاں واسطے حکم فرمایا کہ جدوں میرے کریم دی بارگاہ چاہو نا تے میرے محبوب نالوں اپنیاں آوازاں نو پست کر لو. دیکھو اصول کون دس رہا ہے, لا ریب کتاب وچ خالق کائنات فرما رہا ہے. جدوں میرے محبوب دی بارگاہ دی اندر آؤ, محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز نہ لو, اپنی آواز نو پست کر لو یعنی نیویاں کر لو. میرے مولا یا اللہ اگر کوئی بندہ جناب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر آ کے جان بوجھ کے محبوب دی آواز نہ لو, اپنی آواز نو بلند کرے, مولا پھر حکم کیا آئے گا, فرمایا اپنے روزیاں دے اتے مان نہ کری, حج دے اتے مان نہ کری, اپنیاں عبادتاں ذکر و اذکار دے اتے مان نہ کرے. تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیریاں ساریاں عبادتاں اکارت کر دیتیاں جان گئیاں, ضبط کر لیاں جان گئیاں. دوستا کیا تھوڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ. 4 منٹ نے صرف ہوتے بولو سبحان اللہ. فرمایا اے میرے کریم دی بارگاہ ہے, جو میں گزارش کیتی ہے اس نے مطابق آخری 4 منٹ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چاہے حضرت حسان بن ثابت ہے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے. دل کرے تے جناب گھر جا کے سبحان اللہ ضرور کہہ لیا جے, سائے میں تمہارے ہیں قسمت
امت یہ ہماری ہے، قربان دلوں جان سے کیا شان تمہاری ہے۔ زندہ باد جاری رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت حسان بن ثابت لجپال دی بارگاہ چاہے میرے ول توجہ فرماؤ، اساں حالے جاگ دیاں اکھاں نال حضور دا دیدار نہیں کیتا، تے دعا کرو رب سانو ایڈے مطلب اینا کہ بنا دے نا، اس قابل بنا دے کہ اسی دیدار کرنے والے بن جائیے۔ اونا دی رحمت وچ کمی کوئی نہیں۔ اساں بن ویکھیوں سرکار دی تعریف کر رہے ہیں، اساں بن ویکھیوں کریم دی نعت مبارک پڑھ رہے ہیں، تے جنہاں نے ویکھیا ہوئے گا جڑے دیکھ دیکھ کے حضور دی نعت پڑھ دے ہون گے۔ حضرت حسان بن ثابت آئے، سونیا چہرہ بڑا سونا ہے تے ہے ہی سونا چہرہ ہے، سونیا چہرہ بڑا سونا ہے، تے اگر اجازت دیو تے آج میں تواڈی نعت نہ سناواں ہے۔ آؤ جناب والا توجہ فرماؤ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر حضرت حسان بن ثابت آئے کریم نے فرمایا، اے حسان ذرا رک جاؤ۔ حضرت حسان کریم نے فرمایا ذرا رک جاؤ۔ لجپال نے کندیاں مبارکہ تو کملی والی چادر اتاری، جنیاں قسماں رب العالمین نے قرآن پاک دے وچ فرمایا، اللہ دا قرآن نازل ہویا، رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المزمل، رب العالمین دے محبوب نے فرمایا حسان ذرا روک جاؤ۔ چادر میرے کریم نے اتاری، فرمایا اندے اتے کھڑیاں یو کہ میری تعریف سناؤ ذرا۔ حضرت حسان نالے کریم لجپال دا چہرہ ویندے ہونگے، نالے کریم سرکار دی نعت پڑھ دے ہونگے، اور نعت بھی کوئی عام الفاظ نہیں۔ فرمایا عرض کر دینے وا احسن منک لم ترکت عین وَأَجْمَلُ مَنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ سونیا میریاں اکھاں نے تواڈے نالوں زیادہ سونا ویکھیا ہی نہیں، تے ویکھو بھی کیویں رب ہور بنایا ہی نہیں ہے۔ 20 منٹ پورے ہو گئے نے، چلو گل زندگی رہی تے پھر پوری کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب العالمین تانوں سلامت رکھے۔ علامہ صاحب نے بڑی محبت نال نوازیا۔ قبلہ علامہ محمد عمران قادری صاحب تشریف فرما، حضور تشریف فرما، میں اس قابل نہیں سی، مینوں آپ نے حکم فرمایا تے آ کر حاضر ہویا۔ خالق کائنات تہاڈیاں محبتاں نوں سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔